أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نہج البلاغہ کے جو کلام ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شرح اور تفسیر، اور آج یہ دوسرا سیشن ہے اور پہلا پروگرام ہم نے ایک قسم کا انٹروڈکشن تھا اور ایک قسم کا تعارف نامہ تھا، یا ایک قسم کی اس کا مقدمہ جس کو کہا جائے، تاکہ ہم اچھے انداز کے ساتھ ہمارا جو داخلہ ہے بارگاہ الوی میں وہ ہو جائے۔ آج ہم باقاعدہ سے جو پہلا خطبہ ہے، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا فاتحۃ الکتاب ہے، جس طرح سورہ فاتحہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، یعنی اللہ نے جو 104 کتابیں بھیجی ہیں ان سے 104 کتابوں کا خلاصہ 4 میں ہوا ہے، اور 4 کتابوں کا خلاصہ پھر ایک کتاب میں ہوا ہے، پھر ایک کتاب کا خلاصہ سورہ فاتحۃ الکتاب میں ہوا ہے، اور سورہ فاتحۃ الخطاب کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوا ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں ہوا ہے، اور بائے بسم اللہ فرمایا میں علی ابن ابی طالب۔ اسی طرح نہج البلاغہ کا بھی یہ پہلا خطبہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی سارے کے سارے کلام کا یہ حسن انتخاب ہے علامہ سید رضی الشریف عاد اللہ مقامہ کا، کہ انہوں نے گویا کلمات کثار کو دیکھیں تو خلاصہ پہلے خطبے میں، آپ اس کے مکتوبات کو دیکھیں تو خلاصہ پہلے خطبے میں، آپ خطبوں کو دیکھیں تو اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ پہلے خطبے میں ہے، یعنی ساری کی ساری اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ پہلا خطبہ، کہ جس کے 8 سیکشن ہیں اس خطبے کے، یعنی اگر خطبے کو خلاصہ کیا جائے تو اس کی جو موضوعات ہیں، حد بندی ہے، ٹاپکس ہیں، سیکشنز ہیں، فصلیں ہیں، اور اس کے جو چیپٹرز ہیں وہ 8 حصوں میں یعنی ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں ہے، یعنی ذات الہی کے سلسلے میں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی کنہ ذات کو انسان پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی جو ریالٹیز، دا ریالٹی آف ایسنس آف گاڈ،
جس کو کہا جائے کہ ذات الہی کی جو حقیقت ہے اس کا انکشاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ کو پہلے خطبے میں ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات جو ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس کے متعلق آپ جو ہے نا وہ دیکھیں گے، یعنی یہ پہلا خطبہ ریکگنیشن اور دا کاگنیشن آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں، معرفت کردگار، معرفت پروردگار۔ دوسرا حصہ اس کا کہ وہ ہے کہ اس کائنات کے بارے میں ہے، یعنی اس کائنات کی خلقت کیسی ہوئی ہے، یعنی اوریجن آف دا کاسمس اس کو کہا جائے، وہ کازمولوجیکل سسٹم، وہ انٹولوجیکل سسٹم، وہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات بن رہی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس جو سسٹم ہے وہ اس کا گویا کیا ہے کہ اس عالم کا آغاز کیسے ہوا ہے، اللہ نے کیسے کیا ہے، وہ بھی اسی خطبے میں ہے۔ تیسرا حصہ ملائکہ کی خلقت کے بارے میں ہے، اللہ نے جو ملائکہ کی خلقت کی ہے، فرشتوں کی خلقت کی ہے، وہ کیسے کی ہے، فرشتوں کی اقسام کتنی ہیں، کتنے قسم کے جو ہے نا فرشتے ہیں۔ ظاہر ہے عرش کو اٹھانے والے الگ ہیں اور موت دینے والے الگ ہیں، رزق کی تقسیم کرنے والے الگ ہیں، ہواؤں کو چلانے والے الگ ہیں، بادلوں کو پھیرنے والے الگ ہیں، میم برسانے والے الگ ہیں، کتنی قسمیں ہیں وہ بھی اسی خطبے میں ہیں، پہلے خطبے میں۔ اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ حضرت آدم کی خلقت کے متعلق ہے، حضرت آدم کی خلقت کیسی ہوئی ہے، ان کی تخلیق کیسی ہوئی ہے۔ اور اس کا پانچواں حصہ اسی خطبے کا وہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسل کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، بعثت کیسی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں مبعوث کیا ہے انبیاء کو، رسل کو، why we need the prophethood, why we need the messengership، کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کو انبیاء بھیجنے کی، رسول بھیجنے کی۔ یہ آپ اس پانچویں حصے میں، چھٹا حصہ مخصوص ہے خاتم الانبیاء کے متعلق، پیغمبر اسلام صلی اللہ پیغمبر اسلام کی بعثت کے متعلق ہے اس کا چھٹا حصہ۔ ساتواں حصہ اس کا قرآن مجید کے متعلق، اسی خطبے کا ساتواں حصہ قرآن مجید اس کے احکام سے متعلق ہے، آیات سے متعلق ہے کہ اللہ نے جو احکام بھیجے ہیں یہ کس لیے ہیں، اللہ نے کوئی چیز واجب کی ہے کیوں کی ہے، اللہ نے کوئی چیز حرام کی ہے تو کیوں کی ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کے ہر فعل میں جس چیز کو بھی اس نے واجب قرار دیا ہے اس میں منفعت ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو بھی واجب نہیں قرار دیا ہے مگر یہ ہے کہ اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ نے حرام نہیں کی ہے مگر اس میں مفسدہ ہے، یعنی کیا ہے، اس میں فساد ہے، وہ انسان کے حق میں نہیں ہے، انسان کے نقصان میں ہے۔ یعنی کیا ہے، اللہ کے جو احکام ہے وہ مفسدہ اور منفعت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اس کے جو بھی حکم ہے اس کا واجب کی صورت میں آئے گا تو واجب کی صورت میں یہ ہے کہ آپ کے فائدے میں ہے۔ اللہ نے نماز کو واجب کیا تو وہ آپ کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے روزوں کو واجب کیا تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے غیبت، تہمت، بہتان، یہ ساری چیزیں حرام کی ہیں تو اس میں مفسدہ ہے، آپ کا فساد ہے، اگر آپ اس کو جانیں یا آپ اس کو نہ جانیں۔ شراب خوری کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس میں مفسدہ ہے، اس میں فساد ہے، خواہ آپ اس کو پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ تو یعنی یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے احکام ہیں مصلحت کی بنیاد پر ہیں اور منفعت کی بنیاد پر ہیں، جتنے بھی اس کے واجبات ہیں ان واجبات میں فائدہ ہے، اور جتنے بھی محرمات ہیں، حرام کام ہیں، اس میں آپ کے لیے نقصان ہے۔ آپ ممکن ہے اس کو جانیں یا نہ جانیں، میرے لیے واجب نہیں ہے کہ میں اس کو جانوں کہ اس میں کیا فائدہ ہے تو اس میں کیا نقصان ہے۔ یہ جانیں کہ جن کے گھر میں اللہ نے شریعت کو نازل کیا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے مجھے، میں اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرتا ہوں۔ اچھا غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے مولا کے
حکم کی انتظار میں رہتے ہیں۔ تو یعنی قرآن مجید کے سلسلے میں ہے، یعنی پہلا معرفت سے شروع ہوتا ہے پروردگار کی سب سے پہلے، اس کے بعد کیا ہے کائنات کے متعلق ہے، ملائکہ کے متعلق ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے، پھر یہ بہت بڑی جو ہے نا، حالانکہ ایک یہ موضوع جو ہے نا وہ ایک کتاب ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جس طرح ہو سکے کنسائز کریں، اس کی سمرائز کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو کلام موجز ہو، یعنی اس میں یہ ہے کہ مطالب زیادہ ہوں اور الفاظ کم ہوں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے، یہ بذات خود ایک عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، مولا کے کلام کو سننا بھی عبادت ہے، جی مولا کی جس طرح نگاہ کرنا عبادت ہے، مولا کے کلام کو سننا بھی عبادت ہے۔ یہ ذکر و علی میں آتا ہے، ذکر و علی عبادہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس کو ہم نے اس عنوان کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے، ان دروس کو، علمی ڈسکشن اس میں ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ، اور اس کو جو ہے نا اس کو ذکر و علی کے عنوان سے بھی ہم نے دیکھیں دشمن نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں مرکز میں اللہ نے خاص قسم کی توفیق دی ہے کہ کسی میں نہیں ہے کہ وہ 7 سال سے مسلسل جو ہے نا تفسیر چل رہی ہے قرآن کی، یہ بھی ہے کہ نہج البلاغہ بھی میرے خیال میں کہ یہ اس ایریے میں جو 20-25 سینٹر ہیں ہمارے ایریے میں، یہ پہلی سلسلہ جو ہے نا وہ، تو یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہترین انداز کا، اس وجہ سے کہ ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں ہماری باتوں میں وزن ہی نہیں ہوتا نا جب تک ان میں کلام معصوم کا وزن پیدا نہ کیا جائے، اصل میں وہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے کلام کو پہنچاؤ لوگوں تک، یعنی ہمارے کلام کو جب پہنچاؤ گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی، چونکہ فطرت کے مطابق ہے نا کلام معصوم کیا فطرت کے مطابق، فرمایا کہ جب بھی لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو دیکھیں گے، محاسن کلامنا لتبعونا، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا ہمارے اتباع کریں گے۔ لام جو ہے نا تاکید ہے وہاں پہ، یعنی کیا ہے کہ ہماری ڈیلیوری ٹھیک ہونی چاہیے، ہمارا بتانا ٹھیک ہونا چاہیے، آسان سہل انداز کے ساتھ بتانا چاہیے، لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق اس کلام کو پہنچانا چاہیے، اور فرمایا کہ ہمارے کلام کی خوبیاں لوگوں کو بتاؤ۔ جب ہمارے لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، لوگوں کو اگر ہمارے، یہاں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لو علم الناس کہا ہے، اگر لوگوں تک، خواہ وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، اس تک اگر ہمارے کلام کو پہنچاؤ گے تو کیا ہے، وہ ہمارے محاسن کلام، جو ہمارے کلام کی خوبیاں ہیں انہیں دیکھے گا، لتبعونا، تو وہ ہمارے اتباع کریں گے، ہمارے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو یہ اس 8واں حصہ اس خطبے کا وہ ہے فریض حج کے متعلق، یعنی کیا ہے، حج بجا لے کے آئیں، حج کے فائدہ کیا ہے، حج کے فوائد کیا ہیں، حج کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور حج کے جو عوائد ہیں وہ کیا ہیں۔ فریض حج کے آخری حصہ جو اس کا ہے وہ فریض حج کے متعلق ہے کہ حج کی بجاوری کا کیا فائدہ ہے، حج کیوں ضروری ہے، اور ارکان دین میں اس کو قرار دیا گیا ہے کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے مادی فائدے کیا ہیں، اس کے معنوی فائدے کیا ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ پہلے خطبے میں ہیں، یہ ساری جتنی جو ڈسکشن ہے، پہلی جو ڈسکشن ہے کہ یذکر فی ابتداء خلق السماء والارض، اور یہ جو پہلا خطبہ ہے اس کا حصہ شروع ہوتا ہے الحمد صلوات بر محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے، لا یبلغ مدحتہ القائل،
یعنی یہاں مدحت کا لفظ ہے، مدحت نہیں ہے. یعنی یہ وہی جو گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو یہ مصدر ہے، مدحت فعلا کے وزن کے اوپر ہے، فعلا. حالانکہ مدحت بھی جو ہے وہ بھی مصدر ہے، وہ بھی جو ہے نا اس اوریجنلٹی کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن مدحت اور مدحت، مثلا آپ کہتے ہیں ہم نے جلسہ کیا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے ہم نے جلسہ کیا ہے. جلسہ اور جلسہ میں فرق ہے عربی حساب سے. جلسہ جو ہے نا ایک بیٹھے کو کہتے ہیں، بس جیسے ہی بیٹھے کرسیوں میں بیٹھیں نیچے بیٹھیں، یہ بھی جلسہ ہے. لیکن جب جلسہ کہتے ہیں تو اس کی ساری کیفیتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے، یہ چوپڑ مار کے بیٹھا ہے، کس انداز کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ جو انداز ہے بیٹھنے کا یہ اس کی طرف ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل. دنیا میں جتنے بھی مدحت کرنے والے ہیں نا، کوئی بھی سٹائل کی ہو، کوئی بھی فارم کی ہو، کوئی بھی شیپ کی ہو، کوئی بھی انداز کی ہو، کسی سلیقے بھی کہ اگر مدحت ہے نا تو وہ اللہ کی مدحت نہیں کر سکتے. اللہ کی مدحت کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس تک مدحت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جتنے سے بڑے ثنا خان کو لے کے آئیں، بڑے بڑے ذاکر لے آئیں، بڑے بڑے عالم لے آئیں، بڑے بڑے خطیب لے کے آئیں، بڑے بڑے بولنے والے لے کے آئیں، بڑے بڑے بلیار آ جائیں اور کہیں کہ ہم اللہ کی جو ہے نا وہ حمد کریں گے، اس کی ثنا کریں گے، اس کی خوشنودی کے لیے بات کریں گے، کچھ بیان کریں گے. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ لا یبلغ مدحتہ القائل. دنیا کے بولنے والے تھک جائیں گی، ان کی زبانیں ختم ہو جائیں گی، ان کا بیان ختم ہو جائے گا، لیکن میرے اللہ کی مدحت ختم نہیں ہوگی. لا یبلغ مدحتہ القائل، یعنی اللہ کی جو حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، وہ ایسی مخصوص ہے کہ جس کی مدحت تک دنیا کا کوئی بھی ثنا خان نہیں پہنچ سکتا ہے. کیا تعریف کرے گا اس کی؟ تعریف کرنے والے تعریفیں کرتے رہے، لیکن اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. اب اس میں قائلون کہا ہے، یعنی لا یبلغ مدحتہ القائلون. صحیفہ سجادیہ میں دیکھا تو وہاں پہ دوسرے لفظ ہیں، وہاں پہ واصفون ہے. یعنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں نا کہ الحمدللہ الذی، یعنی جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ. دنیا کے جتنے بھی وصف کرنے والے ہیں، مدح و ثنا کرنے والے ہیں، وصف کرنے والے ہیں، میرے اللہ کے وصف کی اس تہ تک ہی نہیں پہنچ سکتے. وہاں پہ آپ نے دیکھا جو نہج البلاغہ میں اور جو صحیفہ سجادیہ میں، یہ بعض اوقات ہم خطبہ صحیفہ سجادیہ سے پڑھتے ہیں جو مجلس کا ہے، اور بعض اوقات ہم خطبہ یعنی یہاں یہ نہج البلاغہ کے پہلا خطبے سے پڑھتے. تو یعنی کیا ہے کہ وہاں پہ وصف کرنے والے وصف تیرا نہیں کر سکتے، یہاں پہ یہ ہے مدح کرنے والے تیری مدح نہیں کر سکتے. یعنی کیا ہے کہ جتنے بھی مدح ہے، اور پھر یہاں پہ گرامیٹیکلی الف لام ہے جو الحمد میں، الف لام، یہ الف لام استغراق کا ہے، الف لام جنس کا ہے. استغراق کا اگر کہیں گے یا جنس کا کہیں گے، جس قسم کی بھی حمد ہے، الحمد میں جس قسم کی بھی حمد ہے اس کی حمد کوئی نہیں کر سکتا، ساری حمد اسی کے لیے. اچھا استغراق میں اگر لیں گے الف لام کو گرامیٹیکلی، تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ کوئی بھی حمد کا سلیقہ اور طریقہ ہے سارے کا سارا اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی کی حمد ہو رہا ہی نہیں ہے. اگر آپ مثلا کسی کی بھی تعریف کر رہے ہیں تو زید کی تعریف نہیں، اصل میں تعریف میرے اللہ کی ہے. اگر کسی کے کمال کی آپ نے تعریف کی، پھر مدحت اور حمد اس میں بھی فرق ہے. حمد میں اور مدحت میں اور شکر میں، ان تینوں میں فرق ہے تھوڑا سا، سلائٹلی جو ہے نا وہ ہے، وہ فرق ہے. حمد کیا ہے؟ ہمیشہ زبان سے ہوتی ہے. اب جب ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں تو زبان سے ہوتی ہے. اب جو جن کی زبانیں نہیں ہیں وہ ہم سے نکل گئے، تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے نا کہ ہم اس کی حمد کرتے ہیں.
سبحان اللہ صحیح ہے؟ سبحان اللہ جن کی زبان نہیں ہے وہ حمد نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ حمد کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حمد کا تعلق جو ہے نا وہ عقل کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ جو عقل والی مخلوق ہوتی ہے وہ حمد کیا کرتی ہے، واہ واہ صحیح ہے؟ اب جو جنہیں عقل نہیں ہے جن میں، وہ اللہ کی حمد نہیں کرتے، ان کو وہ دوسرا ہے، وہ تسبیح کریں گے، شکر کریں گے، مدح کریں گے، وہ ایک الگ چیز، حمد نہیں کرتے۔ حمد کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، اگر اس میں عقل ہے تو حمد کرے گا۔ تیسری چیز ہے کہ حمد جس کی جاتی ہے وہ پہلے نعمت دیتا ہے، پھر یہ حمد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا حمد میں فرق ہے۔ جتنی بھی حمد ہے، حمد کس کے مقابلے میں ہے؟ حمد کیوں کرتے ہیں ہم؟ لہٰذا اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی حمد نہیں ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی حمد نہیں ہے، واہ واہ، بے شک، کسی کی بھی حمد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیوں حمد نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی حمد نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حمد جس کی جاتی ہے وہ پہلے نعمت دیتا ہے۔ سبحان اللہ وَمَا مِن نِعْمَةٍ إِلَّا فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، ساری نعمت ظاہریہ بھی اس کی طرف سے ہے، نعمت باطنی بھی اس کی طرف سے ہے۔ نبی اس نے دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، علی اس نے دیا ہے، کتنی بڑی نعمت، ساری نعمتیں کیا ہیں؟ ساری نعمتیں۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ جب نعمت دیتا ہے، نعمت اس نے ظاہری دی ہیں، باطنی دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ لا تعدوا نعمت اللہ ہے، ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو، ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، نعمتیں اس نے اتنی دی ہیں۔ حمد کیوں کرتے ہیں؟ حمد اس وجہ سے کرتے ہیں چونکہ اس نے کمال دیا ہے، کمال اس نے دیا۔ جتنے بھی کمالات آپ دیکھیں، علمی لحاظ کے ساتھ دیکھیں، فکری لحاظ کے ساتھ دیکھیں، جتنے بھی کمالات ہیں، اگر کسی کے کمال کسی کا نہیں ہوتا ہے، کمال اسی کا ہے۔ اگر کسی کو اس نے ایسا علم دیا ہے کہ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہے سلونی سلونی قبل ان دفن، تو اصل کمال کس نے دیا ہے؟ اصل میرے اللہ نے دیا ان کا کمال۔ بے شک، یعنی وہ دیکھ کے وہ اس وجہ سے کہ جس کی مخلوق میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے، تو جس نے اسے کمال دیا ہے وہ کتنا با کمال ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کے؟ یہاں سے کیا جتنے بھی کمال ہے سارا اللہ کی دی۔ اس کو میں نہیں کہتا ہوں، آپ دعائے سحر پڑھیں، مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل کمال کا کامل، دنیا میں جتنا کمال ہے سارا تیرا ہی ہے، سارا تیرا ہے کمال، بے شک، تیرا ہر کمال جو ہے نا وہ کامل ہے، اس میں جو ہے نا کبھی نقص نہیں آتا تیرے کمال میں، کبھی اس میں عیب نہیں آ سکتا ہے، کبھی اس میں کمزوری نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن جسے اللہ کمال دیتا ہے، دنیا والے بے شک نقص تلاش کرتے رہیں مگر وہ کمال ہی کمال رہے گا، واہ واہ، کمال ہی کمال رہے گا۔ یا انسان حمد کرتا ہے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، کہ بہت سارے ہیں شعراء جو تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مدد کرتے رہتے ہیں، اب ان کی اپنے انداز جو ہے نا مختلف ہے، بعض نے اپنے شاعری میں جو ہے نا مختلف، اور مجھے بھی واسع ہے، لیکن میں اب میرے خیال میں شعروں سے ہٹ جائیں تھوڑا سا، جیسے وہ میر کے اشعار میں ساری جو ہے نا وہ مستی شراب کی سی ہے، یا مثلا جو ہے میر ان دو نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی، یعنی وہ جو تمثیل دیتے رہتے ہیں، استعارہ دیتے ہیں، یعنی پنکھڑی گلاب کی سی ہے، یہ ساری جو جتنی بھی اگر کوئی تعریفیں کرتا رہے، وہ تعریفیں جتنی بھی تعریفیں ہیں، جمال یار نہ دارت حجاب و پردہ والے غبار راہ بے نشاں تا نظر توانی کرد، کہ اگر آپ اپنے محبوب کے جمال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حجاب یار نہ دارت حجاب و پردہ والے، جمال یار نہ دارت حجاب و پردہ والے، یعنی اگر محبوب کے جمال کو دیکھنا تو کوئی حجاب نہیں ہے، غبار راہ بے نشاں تا نظر توانی کرد، رستے کے غبار کو، اینکوں کو ٹھیک کر لو
تو تمہیں دیدار ہو جائے گا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی جس انداز کے ساتھ بھی تعریف کر رہا ہے وہ تعریف اس کی نہیں ہو رہی ہے, وہ تعریف اس کی ہے ہی نہیں ہے. وہ تعریف میرے اللہ کی ہے کہ جس نے یہ جمال دیا ہے, جمال اس کی نہیں ہے تعریف. بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. کنفیوز یعنی وہ نہیں ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں تو اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے نہیں ہے. اصل جو جمال ہے جمال اللہ کا ہے. جی جی اصل جمال. اسی وجہ سے حضرت یعقوب جب وہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں, تو ایک دفعہ فرشتہ آیا نے کہا کہ یوسف کے فراق میں اتنا رو رہے ہیں. کہا میرا یوسف کے جمال کو نہیں دیکھا آپ نے. تو فرشتے نے کہا کہ اچھا تمہیں یوسف کا جمال تو یاد ہے, لیکن جس نے جمال یوسف کو دیا ہے اسی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ملاقات کا یہ ذریعہ بنا. اصل میں یہ چیز ملاقات کا ذریعہ بنی کہ جب ریئلائز کہ نہیں یہ جمال یوسف کیا ہے, یہ جمال یوسف تو میرے اللہ کی عطا ہے. تو وہی جو جمال یوسف جب انہیں کہتے تھے ہاں تم اگر آخری پیغمبر کو دیکھتے تو تمہیں حسن یوسف بھول جاتا, اور پھر اگر تمہیں حسن یوسف کیا اگر بار میں مولا کو دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ جمال یوسفی کیا ہے. اسی وجہ سے امام زمانہ کو طاؤس آل محمد کہتے ہیں. طاؤس اس قدر خوبصورتی ہے, کہاں جمال یوسف اور کہاں یوسف زہرا. اس وجہ سے کہ جتنا بھی جمال ہے, چونکہ بعض اوقات انسان وہ کہتے ہیں نا کہ کنفیوژن بنتا ہے, اس کے جو پرسیپشن ہے اس میں بعض اوقات مسٹیک کر دیتا ہے. چیز کچھ اور ہوتی ہے, یہ سمجھتا کچھ اور ہے. ایسا نہیں, جتنا بھی کمال ہے کمال سارا میرے اللہ کا ہے. جتنا بھی جمال ہے وہ جمال کیا ہے میرا سارا اللہ کا. یعنی کلو کمال کا کامل, کلو جمال کا جمیل. اب جس کا کمال ہوتا ہے حمد اسی کی ہے, جس کا جمال ہوتا ہے حمد اسی کی ہے, جس کی نعمتیں ہوتی ہیں اسی کی حمد ہے. اس وجہ سے اللہ نے کسی کی حمد نہیں کی ہے. اس وجہ سے اللہ کو کسی نے نعمتیں دی ہیں نہیں, اللہ کو کسی نے کمال دیا ہے نہیں, اللہ کو کسی نے جمال دیا. ٹھیک ہے, اس کو غور سے سونا چونکہ ایسا نہ ہو کنفیوز ہو جائیں. پھر حمد کسی کی بھی نہیں ہے, کسی کی بھی حمد نہیں ہے, اس کائنات میں کسی کی بھی حمد نہیں ہے. تو اگر آپ مجھ سے کویشچن کریں کہ پیغمبر کو بھی تو احمد کہتے ہیں, سمجھیں جی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں, ان کی جتنی تعریف دنیا میں ہو رہی ہے نا اس سے کہیں زیادہ آسمانوں میں ان کی ستائش ہوتی ہے. اس وجہ سے پیغمبر کو احمد کہتے ہیں, یعنی یا محمود بحق محمد. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کی حمد نہیں ہے, کسی کی بھی حمد. اللہ نے نہ کسی کی حمد کی ہے, البتہ اللہ نے شکر ادا کیا ہے, حمد نہیں کسی کی ہے. حمد اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ اسے کسی نے کوئی نعمت نہیں دی ہے, اسے کسی نے کوئی کمال نہیں دیا ہے, اسے کسی نے کوئی جمال نہیں دیا ہے. اس وجہ سے الحمدللہ خاص ہے. فرماتے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل. تم مدح کرتے جاؤ, تم حمد کرتے جاؤ, لیکن میرے اللہ کی حمد تک نہیں پہنچ سکتے, نہیں پہنچ سکتے. کیا ہے شکر اللہ نے کیا ہے. شکر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ نے کہا آپ شکر گزاری نہیں چاہتے نا, تو میں رب تمہارا شکر گزار ہوں. شکر گزاری اللہ نے کی ہے, لیکن حمد کسی کی جو ہے نا وہ نہیں کی ہے. حمد کسی کی اس وجہ سے نہیں کی ہے چونکہ تین بڑی چیزیں ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ اس وجہ سے افتتاحیہ جس کو کہا جائے اس نہج البلاغہ کا, وہ اللہ کی حمد سے شروع ہو رہا ہے, اللہ کی حمد سے. اسی وجہ سے نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے 157, اس میں بھی فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حمد کو اپنی یاد کا افتتاحیہ قرار دیا ہے.
اپنی یاد کا جو ہے نا افتتاحیہ بنا دی، چابی قرار دی ہے، دروازہ کھولنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ حمد کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ بعض حمد ایسی ہے کہ جس کو فرشتے لکھنے سے قاصر رہتے ہیں، فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ جب ایک انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ کما ہوا اہلو، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس طرح وہ اہل حمد ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب کیا لکھیں، اب تو خود ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، میں خود ہی اس کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب ایک انسان کہتا ہے الحمدللہ کما ہوا اہلو، مفتاح، یہ جو ہے نا مفتاح بن جاتی ہے۔ جب اللہ کی حمد شروع ہوتی ہے تو اس کے ذکر کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اس کے ذکر کی گویا چابی ہے یہ افتتاحیہ ہے۔ وَسَبَبًا لِمَزِيدٍ مِّن فَضْلِهِ، اور یہ حمد کیا ہوتی ہے؟ مزید فضل کا، مزید کرم کا، اس کی جو باؤنٹیز ہیں، اس کی بلیسنگز ہیں، اس کی اور زیادہ عنایات کا جو ہے نا وہ یہی حمد سبب بن جاتی ہے۔ وَدَلِيلًا عَلَىٰ آلَائِهِ وَعَظَمَتِهِ، اور یہ دلیل بن جاتی ہے اس کی نعمتیں۔ آلاء وہ ایک بڑی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے نعمتوں کے لیے مختلف اللہ نے جو ہیں وہ الفاظ رکھے ہیں۔ بعض نعمتیں ظاہری ہوتی ہیں، بعض نعمتیں باطنی ہوتی ہیں، بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ مننا کا معنی جو ہے نا بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ اللہ نے احسان کیا ہے، لیکن اس سے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لقد من اللہ، اللہ نے ایک ایسی نعمت اس کائنات میں دی ہے جسے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ من جو ہے نا بمعنی وہ عظیم نعمت ہے، عظمت نعمت کے متعلق ہے، نہ کہ اس احسان۔ ٹھیک ہے وہ احسان تو ہے ہی ہے، ان کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے۔ لو لاکھ لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز کو خلق نہ کرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ اس عظمت نعمت کے متعلق یہ بھی من اللہ جو کہا ہے نا، من اللہ، اللہ نے کتنی بڑی تمہیں نعمت دی ہے حضور کے وجود کے صدقے میں۔ یعنی اس کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے تو وہ نعمت محمدیہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اعلیٰ بھی اس نعمت سے اوپر جو یعنی عام نعمت نہیں ہے، یہ بڑی نعمتوں میں جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے، جس کا تعلق خود حتیٰ کہ اس اعلیٰ میں نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے اور ولایت بھی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں۔ یہی حمد کیا ہے؟ دلیل بن جاتی ہے اس کی نعمتوں کی، اس کے فضل مزید کی اور اس کے مزید احسان ہونے کی۔ تو یہ نہج البلاغہ میں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ الذی، حمد میں، شکر میں اور مدح میں، مدح اس میں فرق ہے۔ حمد جس طرح کہا ہے نا، حمد کیا ہے؟ زبان کے ساتھ ہوتی، شکر کے لیے زبان کی ضرورت نہیں۔ تشکر آپ کسی کے کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، آپ زبان کو بھی تھینک یو کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کل تو وہ سوشل میڈیا پہ وہ بھی بنا ہوتا ہے، جی ہاں، وہ اس سے ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان سلوٹ کر کے اس کے شکریہ ادا کرتا ہے، بعض اوقات ہر ایک کے ہاں جو ہے نا وہ الگ الگ۔ تو شکر میں ضروری نہیں ہے، شکر زبان سے ہٹ کر اعضاء و جوارح سے بھی شکر کیا جا سکتا ہے، یعنی شکر کا عمومیت ہے اس سلسلے۔ پھر جو مدح ہے، مدح ہمیشہ جو مدح کہتے ہیں وہ ہمیشہ کمال کو مد نظر رکھ کے اس کی ثنا کی جاتی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ کمال دیتا نہیں ہے، کمال کسی اور نے دیا ہے۔ آپ مثلا جو ہے نا کسی کو کہتے ہیں بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ ہے، خوبصورت جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کے کمال میں آ گئی ہے، جی کمال میں آ گئی ہے۔ یعنی اب جو ہینڈ رائٹنگ اس نے کمال کی جو ہے اس میں اس کے الفاظ دیکھے آپ نے، گفتگو کی ہے،
کمال کی تقریر کی ہے، کمال کی جو ہے نا یہ، تو اصل میں یا مثلا جو ہے نا یہ کمال کا ڈاکٹر ہے، فوراً جو ہے نا کیا کرتا ہے، دیکھتا ہی جاتا ہے، اس کو بیماری کا جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے جی۔ یعنی کیا ہے کہ آپ نے اس کے کمال کی توصیف کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مدح۔ مدح میں کیا ہوتا ہے، خواہ وہ کمال ہے یا وہ جمال ہے، اس نے دیا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں جناب بہت ماشاءاللہ جو ہے نا بہت بڑا آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ یہ کیا وہ کیا۔ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے نا، آنکھیں دینے والا نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو آنکھیں دیتا ہے اس کی حمد ہوتی ہے، جو آنکھوں کی ستائش کرتا ہے اسے مدح کہتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ کمالات جتنے عطا کردہ ہیں اس کی جب تعریف اور توصیف کی جاتی ہے تو اس کو مدح کہتے ہیں، مدح کہتے ہیں۔ یعنی ظاہری کمالات کو دیکھا جاتا ہے، ظاہری جمالات کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ہیں کوئی جو زمین تو آسمان کلابے بناتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ہیں یہ جو شاعری کو دیکھیں، یہ جو بعض اوقات لفاظی کو دیکھیں، بعض اوقات چلتی رہتی ہے یہ مدخان جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی سمجھنے کو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس نے، یہ تو بدبختی ہے نا انسان کے لیے، بدبختی ہے انسان کے لیے کہ مخلوق کی تو تعریفیں کر رہا ہے، اور جس نے سب کچھ دیا ہے خالق اسے بھول گیا۔ یعنی بدبختی ہے کہ انسان کے لیے، یعنی اس ٹھیک ہے تعریف ضرور کرے، لیکن جس نے یہ فیکلٹی اس کو دی ہے، جس نے اسے دماغ یہ دیا ہے، جس نے اسے یہ حیثیت دی ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو نہیں۔ انسان تعریف کرتے رہے، ماشاءاللہ جی بہت بڑے عالم ہیں جی، ماشاءاللہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جی، ماشاءاللہ جی بہت بڑے پروفیسر ہیں جی، ماشاءاللہ جی بہت بڑے سرجن ہیں جی، ماشاءاللہ یہ بہت بڑے۔ اچھا، جس نے دماغ دیا ہے، جس نے اس کو صلاحیت دی ہے، جس نے اس کو فیکلٹی دی ہے، تو مگر اس کو بھول جائے۔ لیکن بعض کی اللہ نے اس کو رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ مخلوقوں کی تعریفیں کرتے رہو، خالق کی ان کو تعریفوں میں جو ہے نا وہ ان کو جی۔ تو یعنی کیا ہے کہ جس نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہاں پہ یہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، یہ جس نے کمال دیے ہیں نا، جیسا بھی کمال ہے وہ کمال میرے اللہ کا ہے، اور اس کی بھی تم تعریف کرو، تم کبھی تعریف نہیں کر سکتے، کبھی بھی تم تعریف نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہے، حمد زبان چاہیے، عقل چاہیے، وصف چاہیے، اور صاف چاہیے، کمال اور جمال چاہیے۔ جبکہ شکر کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نے پین دیا ہے تو آپ کہتے ہیں تھینک یو، تھینک یو سر۔ آپ کو کسی نے فیور کی ہے، آپ کو کسی نے لفٹ دی ہے تو آپ کہتے ہیں تھینک یو۔ کوئی گھر پہنچا کے گیا ہے، تھینک یو۔ کسی سے ایڈریس پوچھا، اس نے بتا دیا ہے، تھینک یو۔ یعنی سارے تھینک یو جتنے ہیں وہ نعمتوں کے سلسلے میں ہیں۔ ہر ایک انسان، تھینک یو انسان کی سرشت میں اللہ نے رکھ دیا۔ جو بھی اس کے اوپر احسان کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، کوئی اس کی فیور کرتا ہے، یہ تھینک یو اس کی۔ ہمارے استاد ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مصباح یزدی، فلسفہ کے ہمارے استاد رہے ہیں، انتقال ہو کے اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ کمال کے جو ہے نا وہ ان کی انالیسز ہوتی۔ تو ایک دفعہ وہ مونٹریال گئے، بتا رہے تھے یونیورسٹی میں، اسی سلسلے میں وہ بات کر رہے تھے جی، شکر کے سلسلے میں۔ تو کہا کہ ایک گوری آئی، خاتون آئی، بہت سارے لوگ تھے، چیرتی ہوئی، وہ جگہ نہیں مل رہی تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ آتی ہیں شخصیات تو ان کو تھوڑی دیر دیتے ہیں، اس کے بعد لے کے چلے جاتے ہیں ہجوم میں جو ہے نا۔ تو اس کے بعد اس کو وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا نا، آگے آنے ہی نہیں دے رہے تھے لوگ جو ہیں اتنے۔ تو اس نے کہا کہ میں بس فقط ایک جملہ آپ سے کہنے کے لیے آئی، بس میں نے آپ کے دروس سنے ہیں اور فقط تھینک یو کرنے کے لیے آئی، بس۔ تھینک یو جو ہے یا شکر بجا لانا، یہ جتنی بھی انسان کی
فطرت سالم ہوتی ہے نا، وہ پولوٹیڈ نہیں ہوتی ہے، یہ اس کی نفس انسان کا، ضمیر انسان کا، وجدان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ تھینک یو کرے۔ کیوں کہتے ہیں کہ عاقل جو ہے نا ہمیشہ اپنے منعم کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ عقل مند اگر ہے، عاقل ہے، اب مجنوں کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، مجنون زیادہ ہیں تو وہ کیا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے، شکر المنعم، یہ جو منعم کا شکریہ ہے، ہر عاقل اس کو واجب سمجھتا ہے، ہر عاقل عقل مند ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے فرمایا گیا حدیث میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ نے بندوں کو لے کے جانا ہے نا، تو اس کی نعمتوں کو یاد دلاؤ، اس کی نعمتوں کو یاد دلاؤ۔ جب وہ نعمتوں کو یاد دیتا ہے، ایک پین آپ کو دیتا ہے تو اس کا تو شکریہ ادا کرتے ہو، جس نے تمہیں زبان دی، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں اعضاء و جوارے دیے، جس نے تمہیں یہ مرکز دیا، جس نے تمہیں اولاد دی، جس نے تمہیں فیملی دی، جس نے تمہیں یہ جو ہے نا سارا، اس کا شکریہ نہیں، اس کا شکریہ۔ یعنی ہر عقل مند کو پر واجب ہے کہ وہ اپنے منعم کا شکریہ ادا کرے، اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات کی اگر پہچان آپ شروع کراتے رہیں گے تو وہ ممکن ہے کوئی پہچان پائے، ممکن ہے کوئی پہچان نہیں پائے۔ ہر ایک کی جو ہے نا وہ پہچان کا الگ سلیقہ ہوتا ہے، ذریعہ وہ نہیں تھا وہ گڈریا جو شیفرڈ، وہ تھا کہ ہاں اللہ تو آتا تو میں تیری کنگھی کرتا۔ حضرت موسیٰ نے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ مت کہو اسے، جتنی اس کی پہچان تھی اتنی اس نے تعریف کر دی ہے۔ جی لیکن دوسری طرف اگر چلے جائیں تو کیا ہے؟ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، دنیا کے جتنے بھی ثنا خوان ہیں سارے جمع ہو جائیں، میرے اللہ کی کوئی ایک تعریف نہیں کر سکتا ہے، ایک بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہے کہ لوگوں کو اس وجہ سے معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ اس نے تمہیں زمین دی، اس نے تمہیں آسمان دیا، اس نے تمہیں بجلی دی، اس نے تمہیں یہ نعمت ظاہریہ دی، اس نے تمہیں نعمت باطنی دی، وہ کتنا تم سے محبت کرتا ہے۔ اس وجہ سے شکریہ ہمیشہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے متعلق ہوتا ہے۔ نعمتیں جو بھی اس نے، نعمتیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے، کسی غیر کی طرف سے نہیں ہوتی، نعمتیں بھی ساری اللہ کی طرف سے۔ اور انسان اگر چاہے کسی اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو اٹ از امپاسبل، اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دعائے رفع میں ہے نا کہ 40 سے زیادہ اعضاء کے نام لینے کے بعد، اس کے فنکشن بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر دہر پہ دہر گزر جائیں، زمانے پہ زمانے گزر جائیں، میں تیری کسی ایک نعمت پہ شکر بجا لانا چاہوں تو وہ شکر بجا نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اس پہ شکر مزید واجب ہو جائے گا۔ یہ جو شکر کی طاقت ہے یہ بھی تو نے عطا کی ہے نا، پھر اس کے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے تو تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو حمد میں، شکر میں اور مدح و ثنا میں، مدح و ثنا میں یہ ہوتا ہے کہ کمالات کو دیکھ کے تعریف کی جاتی ہے، جمالات کو دیکھ کے جو ہے نا وہ تعریف کی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس نے یہ جمال دیا ہے، جس نے یہ کمال دیا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا کمال رکھنے والا ہے۔ یہ سارے بھی جتنے کمالات ہیں، چونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کے کمالات کو، اس وجہ سے اللہ نے اپنے کمالات کی تجلی گاہ بنایا ہے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نام اس کے علم کو کیسے پتہ چلتا؟ دیکھتے ہیں ممبر پہ آؤ جو پوچھو مجھ سے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، جن کی مخلوق میں اللہ نے یہ علم رکھا ہے، میرے خالق میں اللہ نے کتنا علم رکھا ہے۔ اس کے کمال کو، اس کی طاقت کو کیسے سمجھیں؟ اس کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ باب خیبر کو اڑا دیا ہاتھ سے، کہتے ہیں یا اللہ، یہ کہ تو مخلوق میں یہ طاقت ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا واپس، جی
اللہ نے کتنی طاقت رکھ دی ایسی اللہ کی خاص مخلوق میں، تو میرا خالق کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی اگر آپ دیکھیں حلم کو دیکھیں، ان کے کرم کو دیکھیں، ان کی فیاضی کو دیکھیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں جس مخلوق میں اللہ نے اتنا صبر رکھا ہے، اتنا حوصلہ رکھا ہے، اتنا حلم رکھا ہے، وہ میرا اللہ کتنا بڑا حلیم ہے، میرا اللہ کتنا بڑا صابر ہے۔ ان کو دیکھ کے ہمیں شان توحید سمجھ آتی ہے۔ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، مت سمجھے کہ خدا ہے، خدا نہیں ہے، نہ خدا ہے اور نہ ہی ہم جیسے ہیں۔ یا لطیف۔ ہم جیسے بھی نہیں ہیں، ہم جیسے ہوتے تو ہم جیسے جاہل جو ہے نا وہ اللہ تک تھوڑا پہنچ سکتے، ہم جیسے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیا ہے پھر؟ یہ وسیلہ ہے اللہ کی فیاضی کو پہنچانے کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا فیض رکا ہوا ہے، یہ اللہ کے فیض کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، یعنی پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ واسطہ فیض ہیں، ولی فیض ہیں۔ اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ دعائے عدیلہ میں پڑھتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آقا آپ کے وجود سے تو ہمیں برکت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، سلامتی ملتی ہے، رزق و روزی ملتا ہے، اور آپ کے صدقے میں یہ زمین بھی قائم ہے اور یہ آسمان بھی قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اجر دے، آپ سب کو صحت دے اور سلامتی دے، اور ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مولا کے ان فرمودات کو، ان ارشادات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، فہم و ادراک کی، معرفت کی، شناسائی کی اور شناخت کی اللہ ہمیں سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اولیاء کے ساتھ ہماری حیات، ہماری ممات ان کے ساتھ جو ہے نا قرار دے۔ سوال ہے تو کر سکتے ہیں ہم۔ تقریر کے شروع میں بالکل آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو لام ہے ال، یہ اس کو وہی چیز ہے اس کی جیسے انگلش میں جس کو کہتے ہیں دا؟ نہیں، وہ اس کی ایک قسم ہے۔ اچھا، وہ ہاں، یعنی الف لام جو استغراق ہے اس کو مثلاً ٹوٹیلٹی کے آپ اس میں لے لیں، یعنی الف لام کی گرامیٹکلی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں عربی میں، جن میں سے ایک جو ہے نا آپ مثلاً الرجل آپ نے کہا، یہ رجل کوئی سا بھی آدمی ہوئے، صحیح ہے؟ جب الرجل کہیں گے تو اس میں خاص ہو جائے گا کہ عام نہیں، یہ کوئی خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ کتاب مثلاً آپ بات کرتے ہیں، جب کہتے ہیں الکتاب، جی تو خاص قسم کی کتاب آ گئی۔ یا مثلاً یوم ہے، یوم سے مراد کیا ہے؟ کوئی سا دن ہوگا، لیکن جب کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، تو آج کا دن یعنی خاص ہو گیا۔ وہ جو دا آپ نے کہا ہے وہ اس میں۔ دوسری جو لام الف لام کی قسم ہے وہ جنس ہے، یعنی کسی بھی جنس کی حمد ہو، کیسی بھی حمد ہو، کسی فارم میں ہو، کسی شیپ میں ہو، ایوری کائنڈ آف پریز جس کو کہا جائے، وہ الف لام جو ہے نا وہ جنس پر۔ ایک الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے، جو ٹوٹیلٹی کو بتاتا ہے، کمپرہنسونیس، یعنی کمپرہنسونیس۔ اس میں علماء نے جو ڈسکشن کی ہے، بعض نے اس کو الف لام استغراق کا لیا ہے اور بعض نے اس کو جنس کا لیا ہے۔ تو ہماری بھی اسی اس میں ڈسکشن ہے۔ یہ جو زبور آل محمد ہے، یہ جو صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے، اس میں بھی ایک بہت اچھی جو ہے نا اس میں الف لام کے سلسلے میں ڈسکشن ہے کہ یہ کون سا ہے اور کیوں ہے اس طرح، اور دونوں کا جو ہے نا اس کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، وہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایوری کائنڈ آف پریز اور ایوری شیپ جو بھی ہے، جتنی بھی، ایک تو یہ ہے کہ ایوری کائنڈ آف پریز، دوسرا یہ ہے کہ آل کائنڈ آف پریز، جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
جو ٹوٹیلٹی ہے دوسری پریز کی وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے. بے شک کمپرہنسونیس جو ہے اس کی پریز کی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یہ فرق ہے. اور بھی کس میں الف لام عہد بھی ہوتا ہے, یعنی وہ ایک الگ جو ہے نا وہ بات ہے گرامیٹکلی, لیکن وہ نہیں ہے کہ وہ جو الف لام جو ہے نا وہ اس کو معرفہ کہتے ہیں. الف لام معرفہ یعنی ریکگنیشن وہ کرتا ہے, وہ جو الف لام ہے. مثلا یوم الیوم, کتاب الکتاب. تو جس طرح علامہ اقبال کے شعر میں بھی ہے نا تیرا وجود الکتاب, کتاب نہیں الکتاب. ایک قبلہ میرا بھی کویسچن ہے, جو ابھی آپ نے فرمایا ہے یہ مداح کے بارے میں اور حمل کے بارے میں, تو اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ صلی تھوڑی میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا درود اور سلام کے بارے میں ہے. درود اور سلام وہ الگ چیز ہے. یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اور آپ مومنین کو بھی چاہیے کہ آپ بھی محمد و آل محمد پہ درود اور سلام پڑھیں. اسی وجہ سے ہمارے ہاں بڑی خوبصورت جو ایک رسم ہے, واجب نہیں ہے, اگر کوئی فرض کیا اگر زیارت نہیں پڑھتا ہے تو اس کو واجب نہیں, وہ تو واجب نہیں ہے, مستحب ہے. ہم درود پڑھتے ہیں 3 دفعہ, وہاں نماز ختم ہوتی ہے اور اٹھ کے سلام پڑھتے ہیں سارے معصومین کو. یہ زیارت جو پڑھتے ہیں اس میں السلام علیکم. تو یہ درود اور سلام کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر درود پڑھنا اس کا مفہوم الگ ہے. ان کا یہ ہے کہ جب بھی آپ درود پڑھتے ہیں ان کی شان عظمت کی وجہ سے ہے ہم جو پڑھتے ہیں. ہماری درود پڑھنے سے کوئی شان بلند نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نام کیا ہے. اسی وجہ سے علماء عرفان کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو اللہم کیوں کہا گیا؟ جی اے اللہ تو درود بھیج. درود تو ہم بھیج رہے ہیں. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اے اللہ تو درود بھیج, تو بھیج ہم لوگ رہے ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں, ہم کیا بھیجیں ان کے اوپر درود, ہم اللہ ہی کو واسطہ بنا دیتے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے, اللہ پھر کیا کرتا ہے, اچھا تم نے میرے حبیب پہ اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجا تو میں 10 مرتبہ تم پہ درود بھیجتا ہوں. اس وجہ سے جو ایک دفعہ صلوات پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ صلوات پڑھتا ہے. اور جو 10 دفعہ صلوات پڑھتا ہے حدیث میں ہے اللہ اس کے اوپر کیا ہے 100 مرتبہ صلوات. البتہ ہم ہمارے اوپر جو صلوات پڑھنا ہے اس کا مفہوم الگ ہے. پیغمبر ان کی آل کے اوپر درود پڑھنا ہے اس کا مفہوم الگ ہے. اسی طرح پیغمبر ہمارے اوپر بھی درود صلی علیہ, جس طرح ہے نا یہ آتے ہیں آپ کے پاس خمس زکوٰۃ لے کے آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ صلی علیہ, ان کے اوپر آپ صلوات پڑھیں. وہ صلوات تھوڑی ہے کہ جو ہم وہ پڑھتے ہیں. صحیح ہے, صلی علیہ بمانا دعا ہے ان کے لیے. ماشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے, روزی میں اضافہ کرے, اس ایک کے بدلے میں ہزاروں دے دے. یہ ہے صلی علیہ نہ سکن اللہ. جب آپ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو انہیں دل کا سکون ملتا ہے. یہ ہے, یعنی اگر آپ کو کوئی فرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی دے رہا ہے اس مرکز کے لیے, تو ان کے لیے تو نہیں ہے مرکز, لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں اللہ آپ کو اور دے. اللہ یعنی کیا ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں نا, پھر اور آ کے دیں گے. وہ میں ایک جگہ تھا تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. وہ بیچارہ وہ خمس لے کے آیا تو انہوں نے جرابیں نہیں پہنی ہیں, تو اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے پہلے تو اس کو دبایا اس پیسے کو یہاں پہ, تو
اس کے بعد باتیں بھی کی اور اس کے بعد مجھے بالکل اچھا نہیں، بہت برا لگا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اللہ جیت دیا ہے، خمس کا پیسہ ہے، زکوٰۃ کا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا احترام کریں اور اس کو دعا دیں. اس سلسلے میں وہ یعنی بہت زیادہ حضور کے لیے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. یہ آتے ہیں آپ کے پاس، صدقات لے کے آتے ہیں، زکوٰۃ لے کے آتے ہیں، خمس لے کے آتے ہیں، تو صلی علیہم، ان کو اپریشیٹ کریں. کہ صلی علیہم بمانا وہاں پہ صلی علیہم یعنی ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو دعا دیں. آپ ان کے لیے کریں گے تو سکن لہم، یہ ان کا جو ہے نا وہ سکون بن جائے گا. آپ کی دعا جو ان کے لیے آپ اپریشیٹ کریں گے، یہ اور زیادہ ہمت کریں گے، اور زیادہ یہ محنت کریں گے، اور زیادہ ان کے لیے جو ہے نا تسکین خاطر بن جائے گا. تو یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے اوپر اللہ جو صلوات بھیجتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں برکتوں میں زیادہ اضافہ کرتا ہے. اللہ جو درود بھیجتا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پہ، ان کی شان عظمت کو بلند کرتا ہے. حضور جو عام لوگوں کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یہ حضور دعا کرتے ہیں، اور حضور کی دعا ہمیشہ کیا مستجاب دعویٰ ہے، قبول ہوتی. یہ ہے مثلا اہدنا الصراط المستقیم ہم بھی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پیغمبر اسلام بھی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم امیر المومنین کرتے ہیں. آج کا فرق ہے نا، اس طرح تھوڑا ہے کہ یعنی میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ یا اللہ. تو فرق ہے یعنی ہر جگہ کے اوپر، ایسا اس کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا قبلہ، آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے حمد جو ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ سب چیزیں عطا کردہ خدا کی ہیں ہمیں، لیکن مدح جو ہے وہ ایک مخلوق کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا فرق کیا ہے اس میں، ان دونوں چیزوں میں، حمد میں اور مدح و ثنا میں؟ یعنی یہ ہے کہ ہمیشہ مدح و ثنا کی جاتی ہے کمالات کو دیکھ کے کی جاتی ہے. کمالات کے اوپر جتنے بھی کمال دیے ہیں، اس کمال کے وصف کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی جتنے بھی کمالات ہیں کسی سلسلے میں بھی ہے، کمالات کو دیکھ کے اس کمالات کی اس کو شان کو بیان کیا جاتا ہے، کمالات کی. صحیح ہے. اور اس میں مثلا جو ہے نا وہ مدح کتنے میرا اللہ کمال کے، اس نے مجھے یہ ہاتھ دیے ہیں، کتنا کمال کے دیکھیں اس کے ہاتھوں کے پورے اس نے دیے ہیں، اس نے کس طرح اس میں لکیریں کھینچی ہیں. یہ کمالات ہیں نا سارے اس میں. اس کے ذریعے ان پوروں سے میں علم بھی حاصل کر سکتا ہوں. مجھے اس نے وجدان دیا، مجھے اس نے ضمیر دیا، مجھے اس نے عقل دی. یہ سارے کمالات ہیں. کمالات کو دیکھ کے جب شان بیان کی جاتی ہے تو اسے مدح کہتے ہیں. نعمتوں کو دیکھ کے جب اس کی ثنا کی جاتی ہے تو اس کو شکر کہتے ہیں. اور جتنا بھی شکر ہے، شکر میں عمومیت ہے اور مدح میں بھی عمومیت ہے. شکر بندوں کا بھی ہو سکتا ہے، شکر خدا کا بھی ہوتا ہے. شکر میں خالق اور مخلوق دونوں شامل. مدح میں بھی اسی طرح ہی ہے. مدح میں ضروری نہیں کہ وہ نعمت ہے، مدح میں وہ کمالات کو دیکھ کر اس کمالات کو اجاگر کیا جاتا ہے. کلامات اللہ نے کتنے عظیم جو ہے نا وہ رہنما دیے ہیں کہ جن کا علم ایسا ہے. اب یہ مدح ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے، اور اس میں دوسرے لحاظ کے ساتھ جیسا نیگیٹو بھی ہوتا ہے، جو اس طرح میں نے کہا کہ ہم بعض اوقات بہت زیادہ ہیں. ایک فرض کیا میں آپ کو، کسی نے اچھی پینٹنگ کر دی ہے، خوبصورتی ہے نا، اچھی پینٹنگ، آپ اس پینٹر کی جو ہے نا وہ اس کی تعریف کرتے رہیں. اچھا جس نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں اس کی تعریف نہ کریں. فرق ہے نہیں دونوں سے. حالانکہ اس میں حرج نہیں ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے جس نے اچھی نقاشی کی ہے، اچھی پینٹنگ کی ہے، اچھی تصویر بنائی ہے. اس نے بعض تصویریں پتہ ہے آپ کو 1 ملین کی بکتی ہیں، بعض یعنی ایسی بھی ہیں 1 ملین جو ہے نا وہ پاؤنڈ اور ڈالر کی جو ہے نا بک رہی. لیکن جس نے اس کو یہ اگر اس میں سے ایک چیز بھی اگر نہ ہوتی، روشنی کس نے دی؟
قلم چلانے کی صلاحیت کس نے دی؟ سبحان اللہ. اس نے فکر و تخیل کس نے دیا؟ اگر ہم ان چیزوں کو بھول جائیں اور اس پینٹنگ کی تعریف کرتے رہیں، جس طرح بعض کیا ہے کہ ان کے حصے میں بھی یہی آیا ہے کہ مخلوق کی تعریفیں کرتے رہو، خالق کو تم بھولے رہو. اللہ. یعنی یہ ہے مدح کا تعلق جو ہے نا، مدح و ثنا کا تعلق کمالات کی نقاب کشائی میں ہے، کمالات کی توصیف میں ہے. شکر کا تعلق کیا ہے؟ نعمتوں کی عطا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حمد کا تعلق کیا ہے؟ چونکہ وہ عطا کرتا ہے نعمتیں، چونکہ وہ کمال عطا کرتا ہے، چونکہ وہ جمال عطا کرتا ہے، لہٰذا حمد اسی کی ہے. حمد جو ہے نا مخصوص ہے اللہ کے لیے. سبحان اللہ. شکر اور مدح و ثنا اس میں باقی مخلوقات بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس میں مثلا جو خود اللہ نے بھی مدح و ثنا نہیں کی ہے، اللہ نے بھی مدح و ثنا کی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یعنی اللہ نے بھی تو مدح و ثنا کی. گھوڑوں کی الگ ہے، گھوڑوں کی کیا ہے؟ چنگاریاں نکالتے ہیں، دشمن کی صفوں میں جا کے گھس کے مارتے ہیں. یعنی کیا ہے؟ یہ مدح و ثنا اس میں آتا ہے. یعنی اس وجہ سے حمد نہیں کر سکتے کسی کی، مخلوق کی ہوتی نہیں، اس وجہ سے کہ نہ اس نے کوئی نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کا مالک وہ ہے، نہ اس نے کوئی کمال دیا ہے، کمال کا مالک بھی وہی ہے، نہ اس نے جمال دیا ہے، جمال کا مالک وہی. سب اسی کے عطا کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کی حمد. صاف ہو گئے؟ مدح و ثنا جو ہے وہ اہل بیت سے متعلق بھی ہے، ٹھیک ہے. بالکل بالکل. تو اب ایک بہت ہی عام سی بات ہے کہ نعت کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے. حمد اور نعت ہم تو بتا دیے آپ نے، لیکن نعت رسول اللہ سے منسلک بالکل بالکل. کیا فرق ہے کہ نعت میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو پیغمبر اسلام کی توصیف ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو نعت بھی مدح میں ہی آتی ہے؟ نہیں، مدح میں نہیں آتی نا. نعت کا تعلق وہ ہاں مدح میں آئے گا، حمد میں نہیں آئے گا. جی نعت صرف خدا سے تعلق ہے. حمد کا تعلق خدا کے ساتھ، حمد کا تعلق خدا کے ساتھ. حمد باری تعالیٰ کہتے ہیں. جی بالکل. اچھا قبلہ، ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ عقل والے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو لوگ ادھر حمد نہیں کرتے وہ بالکل نہیں رکھتے. بالکل. یعنی ایک جو مشخصات یعنی کہا جائے نا کہ ایک اسپیسیفکیشن یا ڈسٹنکشن آف ہیومینٹی جس کو کہا جائے وہ حمد ہے. حمد حیوان تھوڑا کرتے ہیں. حمد بہت شکریہ. ہم جو ہے جی حیوان تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. پوائنٹ بھی ہے نا، لائک کہتے ہیں نا کہ عشق مزاجی جو ہے وہ عشق حقیقی کی طرف پہلا قدم ہے. اس کو آپ پازیٹیو بھی دیکھ سکتے ہیں. بات کہہ رہے ہیں اصل میں یہ ہے نا کہ وہ تو خیر ویسے لوگوں کو اینڈ میں وہیں لے کے جا کے ختم کرے گا. عشق اگر حقیقی ہے، اگر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لائک اپنی شخصیت کے لیے لوگ کرتے ہیں، وہ تو الگ چیز ہے. اسی بتا رہے دیکھیں یہ بعض صوفیوں نے جو ہے نا اس پرسیپشن کو لیا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ رستہ کو گم کیا ہے اس نے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. یعنی یہ ہے ممکن ہے کہ ایک کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی وہ ایک سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے. یعنی آپ اس کو مثلا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مجنون جو ہے نا وہ دیوار کو چوم رہا تھا، تو اسے کہا کہ ویسے تو ہے تو مجنون ہی ہے، دیوار کو چوم. اس نے کہا نہیں، کل لیلا نے اس دیوار کو دیکھا تھا. حاصل گیا دیکھا تھا. اس وجہ سے میں اس کو چوم رہا ہوں. تو پرسیپشن جو ہے نا مختلف ہوتی ہے. اب چونکہ اس نے جو ہے نا راستے کو گم کیا ہوا ہے، اس نے حقیقت جو ہے نا اس کو چھوڑا. اس کے سے پتہ نہیں ہے کہ لیلا کے اندر جتنی خوبیاں ہیں اس کو کس نے عطا کی ہیں. اگر اس کا اسے پتہ چل جاتا ہے. جب تک زلیخا جمال یوسفی کو دیکھتی تھی تو اسی میں گھری رہی. جب جمال الہی کو دیکھا تو کہا 40 دن تک بس اسی سے بات کرنی. اللہ اکبر. فرق ہوتا ہے.
کیا یعنی بات ہے۔ پرسیپشن جو ہے نا مختلف، ہم نے بہت ساری چیزیں گم کی ہوئی ہیں. اس کو استاد کا کام یہی ہوتا ہے، نکھار پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کو ٹریک پہ اوپر لے کے آنا ہوتا ہے. مرشد، اس وجہ سے ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، تو تاکہ اس کو ارشاد کرے اور اسے صحیح ٹریک کے اوپر لے جائے کہ یہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تم نگاہ کو تم دیکھا کہ اس دیوار کو دیکھا ہے اس نے، اچھا تو اس نگاہ کس نے اسے دی ہے، اس کو تم نے نہیں دیکھا. بہت قبلہ بڑا مزہ آیا انشاءاللہ. اللہ کی ذات آپ آج کا کو پروگرام بہت الگ لوگ. بہت اچھا ٹائم پتہ بھی نہیں چلا. ہاں لیکن 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے نا، ابھی میرے خیال میں ابھی کیا گیا جی. جی اس کو ذرا گرم